السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 62 سے 64 تک کا ذکر کیا۔ ہم نے نجات کا بنیادی اصول سمجھا اور طور پہاڑ کے سائے میں لیے گئے مضبوط عہد کی اہمیت جانی۔ آج ہم اس سلسلے کو آیت 65 سے آگے بڑھائیں گے، جہاں بنی اسرائیل کی حکم عدولی کے دو بڑے واقعات کا ذکر ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 65 سے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی اس بستی کا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنیچر یعنی ہفتے کے دن کوئی بھی دنیاوی کام، خاص طور پر مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا۔ یہ ان کی ایمان اور اطاعت کی آزمائش تھی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ سنیچر کو مچھلیاں کثرت سے آتی تھی، مگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں نے سیدھے کام نہیں کیے بلکہ دھوکے کا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے پہلے سے ہی جال یا حوض بنا دیا تاکہ مچھلیاں اس میں پھنس جائیں، اور پھر وہ اتفاق سے آنے والے دن یعنی سنڈے انہیں پکڑتے تھے۔ انہوں نے لفظوں میں حکم نہیں توڑا، لیکن حکم کی روح اور مقصد کو توڑ دیا۔ اس حد سے زیادہ نافرمانی اور ہیلا بازی کی وجہ سے اللہ نے انہیں برا انجام دیا۔ انہیں ذلیل اور دھتکارے ہوئے بندروں کی شکل میں بدل دیا گیا۔ یہ ایک سخت اور شرمناک سزا تھی۔ آیت 66 کا مقصد: اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عذاب کو صرف ان لوگوں کی سزا کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اسے ایک بڑا سبق بنا دیا۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے عبرت تھی جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے بعد آنے والی تمام نسلوں کے لیے بھی، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کے احکام سے کھلواڑ کا انجام کتنا برا ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو پرہیزگار ہیں، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ اس واقعے کو سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں اور ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت 67 یہ ایک دوسرے مشہور واقعے کی شروعات ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا اور سب آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست کی۔ اللہ نے ایک حکم دیا، ایک گائے کو ذبح کرو۔ اس کے ذریعے قاتل کا پتہ چلنا تھا، جو کہ ایک معجزہ تھا۔ اس حکم کو سن کر بنی اسرائیل نے حیرانگی اور مذاق کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ان کا مطلب تھا کہ قتل کا پتہ گائے ذبح کرنے سے کیسے چل سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں ناسمجھ لوگوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ کے حکم پر شک کرنا اور نبی پر مذاق کا الزام لگانا ناسمجھی کی نشانی ہے۔ اس اعتراض کی وجہ سے انہوں نے سوال پر سوال شروع کر دیے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیا ہو۔ اس طرح انہوں نے وہ کام اپنے لیے بہت مشکل بنا لیا۔ آیت 65 اسی اعتراض اور نافرمانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتی ہے، جہاں وہ لوگ سوال پر سوال شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ مذاق نہیں کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے، تو اطاعت کرنے کے بجائے انہوں نے حکم کو مشکل بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے یہ وضاحت کیجیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ ان کا مطلب تھا کہ ہمیں صاف صاف بتائیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، ہم کون سی گائے ذبح کریں۔ اگر وہ لوگ اسی وقت کوئی بھی عام گائے ذبح کر دیتے تو وہ حکم پورا ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے صرف ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، مگر ان کی فطرت میں شک اور ضد تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب اللہ کی طرف سے کچھ اس طرح دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچی ہو، بلکہ اس کے درمیان کی ہو، لہٰذا تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فوراً حکم پر عمل کرنے کو کہا تاکہ وہ اور سوالات نہ کریں۔ اس آیت کے بعد بھی وہ لوگ رکنے کے بجائے اگلی آیت میں اور زیادہ تفصیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔
آیت 69 شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ وہ گائے نہ تو زیادہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، تب بھی انہیں سکون نہیں آیا۔ انہوں نے پھر کہا، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے یہ وضاحت کیجیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے گہرے پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ اتنا گہرا اور چمکدار ہو کہ دیکھنے والوں کو خوشی دے اور وہ انہیں بہت پسند آئے۔ اس کے بعد بھی ان کا سوالات ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے مزید پوچھا، اور وہ کس طرح کا کام کرتی ہو، یعنی وہ کھیتی باڑی میں استعمال ہوتی ہو یا نہیں۔ آیت 70، آخری اور سب سے مشکل سوال۔ بنی اسرائیل نے پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے پروردگار سے ہمارے لیے یہ واضح کیجیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ بے شک ہر طرح کی گائیں ہمیں ایک جیسی لگتی ہیں، یعنی ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور صحیح گائے کو پا لیں گے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں ہم پر مشکل ہو گئی ہیں۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے اللہ نے شرطیں اتنی مشکل کر دی تھی کہ اب وہ عام گائیں نہیں رہی بلکہ انہیں ایک جیسی لگنے لگی تھی۔ وہ مشکل میں پڑ چکے تھے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ اس آخری جملے میں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا کا استعمال دکھاتا ہے کہ انہیں اب احساس ہو چکا تھا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اور اب وہ پوری طرح اللہ کی مدد کے محتاج ہیں تاکہ وہ صحیح گائے ڈھونڈ سکیں۔ اس بار بار سوالات کرنے پر اللہ تعالیٰ نے گائے کی کام کرنے کی صفت کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ جو سب سے مشکل شرط تھی، وہ گائے ایسی ہو جسے زمین جوتنے، کھیتی کرنے کے کام میں نہ لایا گیا ہو اور نہ ہی پانی پلانے کے کام میں استعمال کی گئی ہو۔ نقصان سے بالکل پاک ہو، یعنی بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ یا نشان نہ ہو اور اس میں دوسرے رنگ کا کوئی داغ نہ ہو، یعنی رنگ بالکل صاف ہو۔ بنی اسرائیل نے جو کام شروع میں ایک عام سی گائے ذبح کرنے سے آسانی سے ہو سکتا تھا، اس میں اپنے سوالوں کی وجہ سے اتنا مشکل بنا دیا کہ اب انہیں زمین پر ایک ایسی نایاب گائے ڈھونڈنی پڑی جو کسی بھی طرح کے کام میں نہ آتی ہو۔ اس واقعے سے مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کو فوراً اور بغیر بے وجہ سوال کے مان لینا چاہیے۔ جب ہم زیادہ سوال کرتے ہیں تو حکم ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے سنیچر کے سنگین عذاب اور گائے ذبح کرنے کے حکم پر بنی اسرائیل کے عجیب سوالوں سے عبرت حاصل کی۔ ہم آیت 70 میں دیکھیں گے کیا انہیں وہ گائے ملی یا نہیں۔ یہ واقعات ہمیں پوری سچائی اور فوری اطاعت کا سب سے بڑا سبق دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ان مشکل سوالوں کے بعد انہیں وہ گائے کتنی مہنگی پڑی۔ اللہ ہمیں سوال کرنے والا نہیں، اطاعت کرنے والا بندہ بنائے۔ آمین۔ آپ سب اپنا خاص خیال رکھیے اور دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔